بعد ہم تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب فراست صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، جناب ڈاکٹر وہاب سوری صاحب، حضرت خالد میر صاحب، ڈاکٹر صابر صاحب، طارق جمیل صاحب، رونق حیات صاحب، شاہین مصور صاحب، شائق شہاب صاحب، نفیس صاحب، ڈاکٹر اقبال صاحب، اور کسی کا نام رہ گیا ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ جی تمام اہل قلم، دوست، احباب، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میرے استاد ڈاکٹر وہاب سوری صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے سامنے گفتگو کرنا جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ ان کے سامنے ہم اس طرح کی عالمانہ بات کرنے کی کوشش کریں تو کچھ گستاخی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن تعمیل حکم میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، مکالمہ جو ہے وہ جب سے انسان نے بولنا سیکھا تو مکالمہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا، اور مکالمے کے معنی صرف گفتگو نہیں ہے، مکالمے کے معنی کوئی گپ شپ نہیں ہے، مکالمے کے معنی جو ہے دو آدمی یا دو سے زائد لوگوں کا کلام نہیں ہے۔ مکالمہ ایک بہت سنجیدہ چیز ہے، بڑی گمبھیر چیز ہے، بڑی اکیڈمک چیز ہے۔ یہ تہذیبوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ قوموں کے درمیان ہوتا ہے، یہ بڑے نظریات کے درمیان ہوتا ہے، یہ بڑے مذاہب کے درمیان ہوتا ہے، اور مکالمہ ہی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ کیونکہ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بریچ آف کمیونیکیشن ہے، ہم جس کا شکار ہیں۔ مشرق جو ہے مغرب کو پوری طرح نہیں جانتا، مغرب مشرق کو پوری طرح نہیں جانتا، اور ہمیں ایک گرینڈ مکالمے کی ہمیشہ جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے۔ آپ دیکھیے، دنیا کی جو بڑی کتابیں ہیں، دنیا کا جو بڑا ادب ہے، اس میں ڈائیلاگ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بلکہ فلسفے کے ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ یونان میں جو علم کے حصول کا طریقہ تھا وہ سوال کرنا تھا اور اس کا جواب حاصل کرنا تھا۔ یعنی یونانی فلسفی کہیں ایتھنز کے بازار میں کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ پوچھتے تھے، یعنی سمپوزیم ایک مکالمہ ہے، اور سقراط کھڑا ہو گیا، اس نے پوچھا حسن کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ حسن توازن کا نام ہے، کسی نے کہا کہ حسن انداز نظر کا نام ہے۔ تو ہر شخص نے اپنی تعریف بتائی، وہ اس تعریف میں کچھ ترمیم کرتا تھا، کچھ اضافہ کرتا تھا۔ اس طرح وہ ڈائیلاگ ایک ایولیوشن کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا تھا، اور آخر میں اس سے ایک بڑا فکری نتیجہ برآمد ہوتا تھا۔ تو آپ جتنے ڈائیلاگز دیکھیں گے، اور خاص طور پہ یونان میں تو علم کی تحصیل کا ذریعہ ہی ڈائیلاگ تھا۔ ہندوؤں کی سب سے بڑی کتاب جو 500 برس قبل مسیح لکھی گئی اور جس کی آتھرشپ ان نون ہے، بھگوت گیتا، شریمد بھگوت گیتا، جس کے 18 چیپٹر ہیں اور ہر چیپٹر ادھیائے کہلاتا ہے، 18 ادھیائے ہیں۔ وہ کیا ہے بھگوت گیتا؟ وہ ارجن اور شری کرشن بھگوان کا ڈائیلاگ ہے کہ جب کروکشیتر، اس جگہ کا نام ہے جہاں وہ جنگ ہو رہی تھی کورو اور پانڈوں کی، تو اپنے گھر سے ارجن رتھ پہ بیٹھ کر کروکشیتر میں جنگ کے لیے جا رہے تھے، اور ان کا جو رتھ تھا، ان کا جو چیریٹ تھا، جس میں سونے کے پہیے لگے ہوئے تھے اور جس میں جو ہے 50 سے زائد گھوڑے جو ہے وہ انہوں نے جوتے ہوئے تھے، لگائے ہوئے تھے، وہ رتھ جو تھا بھگوان چلا رہے تھے، ارجن کا رتھ، اور ارجن برابر میں بیٹھے تھے، اور وہ بھگوان سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ بھگوان پاپ کیا ہے، بھگوان پن کیا ہے، منش کی سنسار میں کیا کرما ہے؟ تو وہ اس کے جوابات دیتے جا رہے تھے کہ دیکھو، پاپی کو کوئی سزا مت دینا، کیونکہ پاپی کے لیے سب سے بڑی سزا خود اس کا پاپ ہے۔ تم پوچھتے ہو کہ ودیا کا کیا صلہ ہے، علم کا کیا صلہ ہے؟ ان سے کہو کہ علم اپنا صلہ خود ہے۔ تو اس طرح کے بڑے بڑے جوابات، سوال، پھر ارجن ان سے آرگومنٹ کرتے تھے، کراس کوشچننگ کرتے تھے۔ یہ ٹوٹل بھگوت گیتا ہے۔ ایک تاریخ کے طاق کا وہ چراغ دانش ہے، وہ بھی ڈائیلاگ ہے۔ جو ڈسکورسز ہیں مہاتما بدھ کے، مہاتما بدھ نے خود تو کچھ نہیں لکھا، وہ جو کچھ باتیں کرتے تھے، ان کا ایک شاگرد تھا گووندا، وہ اس کو تحریر کر لیتا تھا۔ جیسے بڑے بڑے پیروں کی گفتگویں اور ڈائیلاگ ان کے پاس بیٹھنے والے لکھ لیتے تھے، جو ملفوظات کے نام سے چھپتے تھے۔ جیسے پیر علی مہر کے ملفوظات مہریاں ہیں، جیسے احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں، سارے صوفیہ کے ملفوظات ہیں،
تو وہ ڈائلاگس کی فارم میں تھے. تو ڈائلاگ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، اور آج کے عہد کو اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے. لیکن ہمیں ڈائلاگ کرنا آنا چاہیے. ڈائلاگ کا مطلب کج بحثی نہیں ہے. ڈائلاگ کا مطلب کسی دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہے. ڈائلاگ کا مطلب اپنے علم کا اظہار کرنا نہیں ہے، اپنی انا کی تسکین کرنا نہیں ہے. ڈائلاگ کا مطلب ہے دوسرے کی صداقت کو جاننا اور اس کو قبول کرنا. کیونکہ سچائی ایک سبجیکٹو چیز ہے. آپ کے لیے قائد اعظم جو ہیں بابائے قوم ہیں، بھارت کے لیے وہ غدار ہیں معاذ اللہ. ایک ہی نقطہ نظر سے آپ کسی چیز کو دیکھیں تو کچھ اور ہے، کسی اور نقطہ نظر سے دیکھیں تو کچھ اور ہے. اس نقطہ نظر پہ برہم ہونے کے بجائے، اس پر خفا ہونے کے بجائے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اس کی صداقت ہے. ہم اس سے اس کی صداقت چھین نہیں سکتے، لیکن اس کی صداقت سے اپنی صداقت کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور ہم دونوں اپنے اپنے عقائد پر، اپنے اپنے مختلف نظریات پہ قائم رہ کر زندہ رہ سکتے ہیں، اور آپس میں مختلف لوگ مشترک اقدار ڈھونڈ کے اس کی بنیاد پر ایک اتحاد، ایک یکجہتی اور ایک وحدت انسانی کا تصور پیش کر سکتے ہیں، جس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے. سائنس مذہب کو رد کرتی ہے، سائنس مذہب کو نہیں مانتی. سائنس کا الہیات مسئلہ ہی نہیں ہے، اور مذاہب عالم کے لیے سائنس کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ ہمارے لیے تو دنیا مزرعہ آخرت ہے، ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل تو، ہم تو آخرت بیسڈ ہیں، ہم تو معاد بیسڈ ہیں، ہم تو قیامت اورینٹڈ ہیں. تو ہمارا نظریہ کچھ اور ہے. لیکن سائنس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم قبول کر سکتے ہیں، ان سے ہمارے عقائد پہ کوئی حرف نہیں آتا. ہمارے مذاہب میں جو اخلاقی نظام ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سائنس پر بلیو کرنے والے لوگ قبول کر سکتے ہیں، اور ان کی سائنس کے نظریات میں، ان کی مادہ پرستی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمیں وہ مشترک قدریں، وہ چیزیں ڈھونڈنی چاہیے. میں نے شبلی نعمانی کی اردو میں جو سب سے اچھی سیرت کی کتاب ہے، سیرت النبی، جس کی شروع کی 2 جلدیں تو شبلی نے لکھی، اس کے بعد ان کا جو ہے 1914 میں انتقال ہو گیا. تو باقی جو انہوں نے تحقیقی میٹیریل جمع کیا تھا وہ ان کے شاگرد سلیمان ندوی صاحب نے بعد میں وہ 5 جلدیں مکمل کی. تو اس میں انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے ظہور قدسی، جو کہتے ہیں کہ اردو نثر کے اگر چند شاہکار، جیسے آپ غبار خاطر ابوالکلام کی کتاب، یا خواجہ حسن نظامی کی کوئی تحریر، تو جیسے آب حیات کی جو اردو ہے، جو اس کا طرز نگارش ہے، اگر اتنی بڑی کوئی آپ انشاء پردازی کی کوئی کتاب اگر آپ ڈھونڈیں اور اس کو رکھیں، تو وہ جو ظہور قدسی ہے وہ ایک ماسٹر پیس ہے اردو کا اور انشاء پردازی کا. اس میں انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، تو اس وحی پہ ڈائلاگ ہوا، اس پہ ڈائلاگ ہے. یعنی انہوں نے لکھا کہ جبریل نے کہا کہ پڑھو، ان کا مجھے پڑھنا نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم کہا پڑھو. وہ انشراح صدر کی جو حدیث ہے، میں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا، آپ سب صاحبان علم و دانش ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو کہا پڑھو، کہا ہمیں پڑھنا نہیں آتا، کہا پڑھو. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پڑھی وہ چیز جاتی ہے جو لکھی ہوئی موجود ہو. وہاں تو گفتگو ہو رہی تھی، تو کیا چیز لکھی ہوئی تھی جس کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے؟ تو عبدالرؤف دانا پوری نے اساس السیر میں لکھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح محفوظ دکھائی جا رہی تھی اس لمحے، کہ وہاں جو یہ لکھا ہوا تھا، کہا اس کو پڑھو. پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا آبجیکٹ موجود تھا جہاں کچھ لکھا ہوا تھا. تو ڈائلاگ تھا، اور پھر آپ کا سینہ نکال کے اور کہتے ہیں اس کو حکمت و نور سے بھر دیا. وہ پوری تفصیل میں وہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمارے موضوع سے بہت زیادہ متعلق نہیں، لیکن ڈائلاگ پہلی وحی کے وقت موجود تھا. تو ڈائلاگ اتنی بڑی چیز ہے. آج ہمیں جتنی ڈائلاگ کی ضرورت ہے پاکستان میں، کبھی ڈائلاگ کی اتنی زیادہ ہمیں ضرورت نہیں تھی. لوگ، میں تو کہتا ہوں کفار سے بات کریں، اپنے بدترین دشمنوں سے بات کریں. سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کافر، وہ مشرک جنہوں نے تمہیں بے گھر نہیں کیا، جنہوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ان سے ملو، ان کے حقوق پورے کرو. سورہ ممتحنہ میں آپ پڑھیں، واضح طور پہ لکھا ہے. اگر ایک یہودی آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے وہی پڑوسی کے حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں. تو اسلام کے اندر جو ہیومن رائٹس ہیں، کیونکہ حقوق اللہ تو صرف عبادات کا نام ہے نا، باقی تو جو ایک طویل ترین دائرہ ہے وہ تو انسانی حقوق کا ہے. وہ جبھی پورے کیے جا سکتے ہیں جب آپ دوسرے سے مکالمہ کر کے اس کے وجود کو
اور اس کی صداقت کو سمجھیں اور اس کو تسلیم کریں۔ پاکستان میں سیاسی طور پہ اتنی زیادہ مکالمے کی ضرورت ہے اس وقت جو شاید ہی کبھی اتنی ضرورت ہو۔ آپ دیکھیے قائد اعظم نے ایک دو قومی نظریہ پیش کیا، انہوں نے جو واضح طور پہ اس کو کئی مرتبہ دو قومی نظریے کا لفظ تو کبھی تحریک پاکستان میں استعمال نہیں ہوا، 1947 کے بعد یہ اصطلاح وضع کی گئی، استعمال ہوتی ہے، لیکن اپنے مفہوم میں یہ ہمیشہ استعمال کی گئی۔ جب 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی جا رہی تھی، اس میں جو قائد اعظم نے تقریر کی وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، ایک الگ تہذیب ہیں، ان کے ہیروز الگ ہیں، جو ہمارے ہیرو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، جو تمہاری تاریخ میں دشمن ہیں وہ ہمارے لیے ہیروز نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو ایک فرق ہے کہ تمہارا ہیرو ہمارا دشمن تمہارا ہیرو، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی خلیج ہے۔ ہم ایک شادی بیاہ نہیں کر سکتے، ہمارے لباس الگ، بہت بڑی تفصیل انہوں نے بیان کی۔ اس بنیاد پر ہمارے صوبے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں، یعنی جی ایم سید نے کہا کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں جو قائد اعظم کہتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا کلچر الگ ہے، ہماری قوم الگ ہے، ہماری تاریخ الگ ہے، ہمارا ادب الگ ہے، ہماری جغرافی الگ ہے، ہماری ریچولز الگ ہیں، تو ہمیں ہمارا بھی ملک بنا دو۔ قائد اعظم کہتے تھے تو وہ صحیح تھا، ہم کہتے ہیں تو غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح صوبے جو ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، نہیں، یہ غلط بات ہے، اس پہ ہم نے ڈائیلاگ نہیں کیا، اس پہ ہم نے طاقت استعمال کی، اس کو ہم نے نفرت سے رد کرنے کی کوشش کی۔ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کلچر کا اور ثقافت کا فرق تو ہے، لیکن قائد اعظم جس فرق کی بات کر رہے تھے اس کی بنیاد اسلام تھا۔ ہم میں سب سے بڑی جو مشترک قدر ہے وہ اسلام کی قدر ہے۔ تو ملت ہماری ایک ہے، لیکن ہماری قومیتیں اور ہمارے کلچر مختلف ہو سکتے ہیں۔ کیا ترکی کا کلچر اور ترکی کے جو قومی ہیروز ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں؟ کیا وہ ہماری تہذیب ہے؟ نہیں۔ کیا انڈونیشیا کے مسلمان ایک الگ قوم نہیں ہے قوم کی تعریف کے مطابق؟ کیا ملیشیا کے مسلمان ایک الگ قوم نہیں ہے قوم کی جو ٹیکنیکل اور اکیڈمک تعریف ہے اس پہ پورے نہیں اترتے؟ لیکن وہ ملت واحدہ سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیے جو علماء دیوبند تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ قوم جو ہے وہ اوطان سے پیدا ہوتی ہے، اور قائد اعظم اور اقبال کا نظریہ یہ تھا کہ قومیں جو ہیں وہ مذہب سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو ڈائیلاگ اگر کیا جائے تو ان کو یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ کلچر کی بنیاد پر نہیں بلکہ ملک جو ہے وہ دین اور اسلام کی بنیاد پہ جو ہے وہ جدا ہوا تھا اور اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ تو اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں جو صرف ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر ہم نے ڈائیلاگ نہیں کیا، اگر ہم نے دوسروں کی صداقت کو، کافر کے پاس بھی ایک صداقت ہے، میں کہتا ہوں کہ گستاخی نہ کرے کوئی شخص، گستاخی گوارا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ڈائیلاگ کرتا ہے، وہ کافر بھی ہے، تو ہم اس سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارا دشمن، ہم اس کو بھی اپنے قریب لانے کے لیے تیار ہیں، سوائے ڈائیلاگ کے۔ دیکھیے سب سے پہلا جو انٹر ریلیجیس انٹرفیس ڈائیلاگ دنیا میں ہوا وہ 1893 میں ہوا شکاگو میں، جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے سوامی وویکانند، اور ایک نو مسلم امریکن جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا، ان کا نام تھا الیگزینڈر رسل۔ ان کی کوششوں سے 1893 میں بہت ساری دنیا کے ملکوں نے اپنے نمائندے بھیجے اور اس کا نام رکھا انٹرنیشنل پارلیمنٹ فار ریلیجیس تھاٹس، اور اس کو انہوں نے وہاں جو ہے انہوں نے کتنا بڑا ڈائیلاگ ہوا اس سے۔ طارق جمیل صاحب نے یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، یہ بہت معمولی کوشش ہے، یہ بہت چھوٹی کوشش ہے، یہ ایک نقش اول ہے۔ آپ اگر اس میں ساتھ دیں گے، کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں گے، دیکھیے اس کے لیے ضروری ہے مکالمے کے لیے کہ اس میں جسٹس ہو، اس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، یعنی آپ انصاف کریں اور دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کرٹسی ہو، تہذیب کے دامن کو کبھی چھوڑا نہ جائے مکالمے میں، تب وہ مکالمہ ہوتا ہے۔ 1944 میں گجراتی زبان میں ایک خط لکھا مہاتما گاندھی نے قائد اعظم کو، قائد اعظم بھی گجراتی تھے، قائد اعظم نے گجراتی میں ہی اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو میری مالابار ہل کی جو کوٹھی ہے بامبے میں، آپ تشریف لے آئیں، پرسوں آپ آ جائیں، شام کو چائے ہمارے ساتھ پئیں۔ مہاتما گاندھی پہنچ گئے۔ 9 دن تک وہ ڈائیلاگ جاری رہا اور ناکام ہو گیا،
کیوں ناکام ہو گیا کہ جب وہ بات کرتے تھے قائد اعظم مہاتما موہن داس کرم چند گاندھی سے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کس پوزیشن میں بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے، تو وہ کہتے تھے میں پورے ہندوستان کی قومیت کا نمائندہ ہوں، تو قائد اعظم کہتے تھے نہیں، آپ صرف ہندوؤں کے نمائندے ہیں اور کوئی انڈین نیشن موجود نہیں ہے، یہاں ڈفرینٹ نیشنز ہیں، یہ ملک ان ساری مختلف النوعیت اور مختلف النوع قومیتوں کا ایک مجموعہ ہے، اور اسی پہ بحث ہوتی رہی 9 دن تک۔ قائد اعظم نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم آپ سے پورے ہندوستان کی قومیت کے نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر سکتے، اس کی تصاویر موجود ہیں، اس کا ریکارڈ موجود ہے، وہ ڈائیلاگ ناکام ہو گیا۔ ڈائیلاگ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ فکر کو، تہذیب کو، عمل کو، سماج کو آگے بڑھاتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کا ساتھ دینا چاہیے اور جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ ان کے پاس ابھی اور مستقبل کے مکالمے کے حوالے سے خواب ہیں، اگر وہ خواب پورے ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ اس ملک کے معاشرے میں کوئی بہت بڑی مثبت تبدیلی آئے گی۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، معذرت خواہ ہوں، بہت بہت شکریہ۔